اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرتے ہیں آزمائش کے 3 مختلف پہلوؤں پر اور مصائب کی پہچان کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر آزمائش نہ آتی ہو، وہ تو آنی ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس آئی ہوئی آزمائش کو اپنے لیے رحمت بنا لے، اپنی آخرت کے سنورنے کا ذریعہ بنا لے، صبر کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ دنیا میں آنے والی ہر مصیبت اور آزمائش کے 3 مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آنے والی مصیبت اور آزمائش اس کے گناہوں کی سزا ہو، دوسرا یہ کہ آنے والی مصیبت اور آزمائش اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور تیسرا یہ کہ آنے والی مصیبت اور آزمائش اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو۔ ہر مرد اور عورت پر آنے والی مصیبت انہی 3 رخوں سے آتی ہے کہ آنے والی مصیبت یا تو گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یا گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، یا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اب ان مصائب کو پہچان کے لیے ہمارے پاس کیا علامتیں ہیں؟ ہمارے پاس ایسی علامتیں بھی ہیں کہ ہم ان کو پہچان سکیں کہ آنے والی مصیبت کس رخ سے آئی ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے، اور یہ بات ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اگر مصیبت آئی، آزمائش آئی اور اس کے بعد بھی زندگی سے گناہ ختم نہ ہوئے اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، زندگی کی جو ترتیب تھی وہی چلتی رہی یا اس سے بھی بدتر ہو گئی، تو سمجھو کہ آنے والی مصیبت اللہ کی طرف سے گناہوں کی سزا ہے۔ کاروباری مصیبت آ جائے، صحت کے رخ سے کوئی بیماری آ جائے، گھر کے اندر کوئی چوری یا ڈاکہ پڑ جائے، کسی بھی قسم کی مصیبت آ جائے، ہر حال میں ہم اپنی حالت کا محاسبہ کریں کہ میری حالت اس گھڑی کیا ہے، تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مصیبت کس نوعیت کی ہے، یہ آزمائش کس نوعیت کی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اگر آزمائش کی اس گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں یا بیماری کی گھڑی میں، نقصان کی گھڑی میں یہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، توبہ طائب ہو گیا اور اس کی زندگی کا رخ بدل گیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگ گیا، تو سمجھو کہ آنے والی مصیبت اور آزمائش اس کے پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہے اور آئندہ کی زندگی کے بدلنے کا سبب بن رہی ہے۔ تو پھر یہ آنے والی مصیبت دیکھنے میں تو مصیبت ہے، لیکن حقیقت میں رحمت ہے۔ اگرچہ دیکھنے میں زحمت ہے، لیکن حقیقت میں وہ رحمت ہے۔ ہاں، دیکھنے میں اگرچہ وہ آزمائش اور مصیبت نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کی بلندیوں کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے بعض اوقات نعمتیں دیکھنے میں تو نعمتیں لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نعمتوں کے دروازے کھول رہا ہے اور بندہ اللہ کی نافرمانی میں پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور اس کی گرفت نہیں ہو رہی، اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو یہ گنہگار بندہ سمجھ رہا ہے کہ یہ آنے والی نعمت بڑی خوبصورت نعمت ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ زحمت ہے جسے اللہ نے بطور استدراج اور ڈھیل کے اسے عطا کر رکھا ہے۔ بظاہر شکل کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے وہ نعمت ہے، لیکن حقیقت میں وہ زحمت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آزمائش دیکھنے میں مصیبت نظر آتی ہے، لیکن بندہ اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ کی طرف مائل ہو جائے، توبہ طائب ہو جائے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، تو مصیبت حقیقت میں اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور اس کو اپنی زندگی کی ترتیب بدلنے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ یہ 2 صورتیں تو عام مومنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جو تیسری صورت ہے وہ اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ پیش آتی ہے، جن کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام آزمائشیں ان پر بھی آئی ہیں، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش حضرات انبیاء پر آتی ہیں، پھر جس کی زندگی جتنی زیادہ انبیاء سے میل کھائے اتنی ہی اس پر آزمائش آتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ آج ہمارا ذہن مادیت میں ایسا مشغول ہے کہ اللہ کے ہاں جو مقبولیت یعنی پسندیدگی اور مردودیت یعنی دھتکارے جانے کا معیار ہے، ہمارے دل و دماغ سے وہ اوجھل ہو چکا ہے۔ ذہن مادیت سے کچھ اتنا زیادہ متاثر ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہونے اور رد ہونے کی جو علامات ہیں وہ ہمارے دل و دماغ سے محو ہو چکی ہیں۔
ہمارے معیار بدل چکے ہیں۔ جن کے پاس مادیت بہت ہے ہم کہتے ہیں بڑا ہی مقبول ہے، جس پر اللہ کے دین کی خاطر آزمائش در آزمائش آئے تو ہم اسے کچھ اور رنگ دے دیتے ہیں۔ تو ان اللہ کے مقبول بندوں پر جو آزمائش آتی ہے اور وہ درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایک بندے کے لیے بلند مقام طے کر لیتا ہے، لیکن بندہ اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر پاتا کہ اس بلند مقام تک رسائی حاصل کر سکے۔ اب اللہ اس پر آزمائش لاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بلند مقام نصیب فرماتا ہے۔ تو جن لوگوں کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے پھر بھی ان پر آزمائش آتی ہے تو اس سے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس دنیا میں آزمائش تو آنی ہے، بلکہ مختلف قسم کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لوگوں کی طرف سے، کاروباری لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے۔ بعض اوقات لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ جب آدمی دیندار بنتا ہے تو کتنوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے اندر کمال زیادہ ہوتا ہے اس کے حاسدین بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ